فطر میں بڑی سر لگائی ہے انہوں نے. شکر ہے تراویح ایسے نہیں پڑھ رہے. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. خاص طور پر جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دیکھیں میرا تو آخری عشرہ ہوتا ہے نا رمضان میں، وہ لوگ حرم میں گزارتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا پاگل نہیں ہے جو آخری عشرہ چھوڑ کے بھاگ کے آ جائے یہاں پہ. اور میرا 1 مہینے کا ویزا تھا، یعنی عید کے بعد تک میں وہاں اسٹے کر سکتا تھا. تو میں وہاں سے چھوڑ کے آیا ہوں. حالانکہ وہاں بھی حرم میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد نبوی میں بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف نہ بھی ہو تو بھی لیلۃ القدر ہے اور رمضان کا آخری عشرہ ہے. یہ پورے سال میں سب سے افضل ترین جو عشرہ ہے یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. اس سے افضل ترین راتیں اللہ نے پورے سال میں رکھی نہیں. نہ شب برات، نہ بقرعید کی جو 10 راتیں ہیں وہ بھی نہیں. ان کی بھی فضیلت ہے لیکن اتنی نہیں ہے. تو سب سے افضل ترین جو راتیں ہیں پورے سال میں جو دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی وہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں. تو کتنی بڑی قربانی دی ہے ہم نے کہ ابھی ویزا بھی باقی ہے اور میرے لیے وہاں ہوٹل کا ٹھہرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں اپنے متعلقین ماشاءاللہ اتنے نکل آئے کہ وہ سب اپنے گھر میں ٹھہرا لیتے. آپ کہیں بھی کرایہ زیادہ خرچ ہوگا ہوٹل کا، وہ بھی بچت ہو رہی تھی اس کی بھی. تو اس کے باوجود میں صرف اعتکاف والوں کے لیے آیا ہوں کہ بہت سے بیچارے اعتکاف والے دور دور سے مسجد میں اس لیے آگے بیٹھتے ہیں کہ ہم بیان سنیں گے. تو اس لیے آپ حضرات جو ہے نا تھوڑے سے بیانات میں جم کے بیٹھیں اور تھوڑی بیانات کی قدر کریں. قدر مطلب غور سے سنیں، اس پر عمل کی کوشش کریں. مولوی صاحب نے آج تو تراویح میں تلاوت کی ہے بہت ساری صورتیں. ان میں جس صورت میں سب سے زیادہ احکامات دیے گئے ہیں وہ ہے سورہ حجرات. آج آپ نے سنا ہوگا امام صاحب نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو. آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تمہیں ایک بات بتائی ہے، تم وہ بات نہیں مان رہے بلکہ اپنی لا رہے ہو درمیان میں. اللہ اس کے رسول سے پیچھے پیچھے رہو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. اس میں ادب سکھایا گیا ہے. آگے بتایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو نام لے کے. بعض صحابہ بیچارے دیہات کے تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر نبی کو ایسے بلاتے تھے، یا محمد، ایسے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد. تو جیسے وہ عام دوستوں کو لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لازم ہے. اس میں ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، انہیں ایسے بلانا جیسے عام دوستوں کو بلایا جاتا ہے، یہ بے ادبی کی چیز ہے. ادب واجب ہے، ایک تو یہ پتہ چلا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ادب کسے کہتے ہیں. بعض دفعہ لوگ ایسے الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی انسلٹ نہیں کی، ہم نے تو کوئی بے عزتی نہیں کی. تو وہی ہو گئی نا بے عزتی. آپ اس کی بات کاٹ رہے ہیں درمیان میں، اس سے اونچا بول رہے ہیں، اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو یہ سب بے ادبی ہی ہے. تو نبی کی بے ادبی کیا ہے؟ نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا. تو بزرگوں کی بے ادبی کیا ہے؟ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا. باپ کی بے ادبی کس میں ہے؟ باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولے نا بھائی بات کرنا. تو یہ باپ کی بے ادبی ہے. بے ادبی تو پتہ چل گئی نا کسے کہتے ہیں. کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی. کسی کو ایسے بلانا جیسے دوستوں کو بلاتا ہے، یہ بھی بے ادبی ہے. تو دوست کا تو ادب لازم نہیں ہے نا، اس لیے اس کو تو آپ بلائیں، ابے تبے کر کے بلائیں، آپ بڑے بڑے کر کے بلائیں آپ اس کو. لیکن جس کا شریعت میں ادب لازم ہے اس کو ابے تبے کر کے بلانے کی اجازت
نہیں ہے. شریعت میں ادب کس کا لازم ہے؟ ایک تو سب سے پہلے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو قرآن میں آ گیا. اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو ہمیں بتائے ہیں جن کا ادب لازم ہے، وہ سب سے پہلے والدین ہیں. آپ کا بڑا بھائی ہے جس کا ادب آپ پر لازم ہے. ہر وہ شخص جو آپ سے عمر میں بڑا ہو، یعنی عمر میں زیادہ فرق ہو. بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم، سفید بالوں والے آدمی کا ادب کرنا یہ حقیقت میں اللہ کا اکرام ہے. تو جو بوڑھے ہو گئے، سفید بال ہو گئے، ان کے عمر زیادہ ہو گئی 50 55 60 سال، تو نوجوان آدمی پر ان کا ادب بھی لازم ہے. اسی طرح ایک عام آدمی کو اہل علم کا ادب کرنا، کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، ان کا ادب کرنا بھی لازم ہے. شاگرد پر لازم ہے اپنے استاذ کا ادب کرے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، چاہے وہ استاذ دینی ہو یا دنیاوی ہو. ہم نے دینی مدرسوں میں تو ادب بہت دیکھا ہے. دینی مدارس میں طلبہ اپنے اساتذہ کا جو ادب کرتے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں، اتنا ادب کرتے ہیں. لیکن ہم نے جو اسکولوں میں ٹائم گزارا اس میں دیکھا کہ اساتذہ کا ادب بالکل بھی نہیں ہے. تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. اگر ادب کرتے بھی ہیں تو اس وقت تک کرتے ہیں جب تک استاذ آپ کا احترام کر رہا ہے. استاذ نے ذرا سی 2 آنکھیں دکھائی تو شاگرد 4 آنکھیں دکھاتا ہے استاذ کو، تو یہ تھوڑی ادب ہے. یہ تو دوست بھی جب تک آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، آپ کرو گے، وہ تھوڑا سا ٹیڑھی آنکھیں دکھائے گا، آپ بھی دکھاؤ گے، تو یہ دوست میں اور استاذ میں فرق کیا ہوا؟ ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بڑے سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے، بدتمیزی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، یعنی بے ادبی نہیں، یعنی آپ کی شان میں تھوڑی سی گستاخی ہو جائے، تو آپ یہ سوچ کے برداشت کر لو کہ یہ مجھ سے عمر میں یا مرتبے میں بڑا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے، یہ سوچ کے برداشت کرو کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی برداشت کر لوں گا میں. یہ اسکولوں میں بہت جگہوں پہ ہوتا بھی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے ٹیچرز کا بڑا احترام کرتے ہیں. سب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ایک عمومی ماحول نہیں ہے. جب ہم کالج میں گئے تو اس سے بھی زیادہ بدتمیزی نظر آئی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کالج میں ہمارے ایک ٹیچر نے میرے ایک تھپڑ لگا دیا کھینچ کے، تو میں نے تو کھا لیا. پتہ نہیں کس بات پہ لگایا تھا، وہ کوئی لفظ اردو کا مجھے نہیں آ رہا تھا. لیکن دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے لگا دیا، اشکال کر رہے تھے، ہے بھائی یہ کیسے لگا دیا. اور مجھے یقین تھا کہ کسی اور کے لگا ہوتا وہ برداشت نہیں کرتا، وہ کمپلین کرواتا پہلے تو جا کے. انہوں نے میرے پہ ہاتھ کیسے اٹھایا، میں ایک جوان آدمی ہوں، یہ کون، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. چھوڑو ہیومن رائٹس کو اپنے گھر رکھ کر آؤ. جس سے علم حاصل، حالانکہ ان استاد سے میں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ ایس ایم سائنس کالج میں علم حاصل کرنے کے لیے سال میں 6 دفعہ تو ہم بمشکل گئے ہیں. کالجوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کون جاتا کون ہے. گھر سے نکلتے تھے، ماڑی پور سے نکلے وہ ہاکس بے روڈ کی طرف سے، 1.5 گھنٹے میں تو کھارادر پہنچیں گے. کھارادر سے آگے بولٹن مارکیٹ، تو 2 گھنٹے تو پہنچنے میں لگتے تھے گھر سے. پھر ٹریفک جیم، پھر ہماری عمر بھی اس وقت بالکل اٹھان تھی، تو اس وقت انسان کی طبیعت میں مستیاں بہت ہوتی ہیں. تو جتنے راستے میں گولے گنڈے والے آ رہے ہیں اور راستے میں وہ خربوزے والے، تربوز والے، تھوڑا تھوڑا ہر ایک کو ٹچ کرتے ہوئے جاتے تھے. یار 5 روپے کی یہ پلیٹ بھی کھا لیں. تو کالج میں جانے کے بعد آدھا گھنٹہ پھر تلاش کرتے تھے ہماری کلاس آج ہے کدھر. تو کبھی کسی دن اتفاق سے اپنی اوریجنل کلاس میں پہنچ جاتے تھے، کبھی ویسے ہی ادھر ادھر گھوم گھام کے واپس آ جاتے. یہ سب کے آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایسا ہوتا تھا. تو وہ ایک آدھ دفعہ کبھی استاد سے واسطہ پڑ گیا تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا، تو ہم نے کھا لیا. ہم نے کہا چلو کوئی خاص علم حاصل نہیں کیا، لیکن ایک عہدہ تو ہے نا، عہدہ یعنی یہ ہمارے ٹیچر تو کہلائیں گے نا. ٹیچر، کسی کے عہدے کا ادب بھی لازم ہے، اگرچہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہ ہو. دیکھو ایک آپ اپنے مولوی صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کا تو ادب اس لیے کہ بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. ایک ہے کسی اور محلے کے مولوی صاحب جن کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا ان سے کیا رشتہ ہے. بھائی آپ کا ان سے رشتہ نہیں ہے، لیکن بذات خود تو یہ کسی عہدے پر ہے نا، کسی عہدے پر ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ایسے پیش آؤ جیسے ان کا عہدہ ہے، مرتبہ ہے. اسی وجہ سے علماء نے بیان کیا ہے کہ حکمرانوں کا احترام بھی لازم ہے. حکمرانوں کا، آپ اپنی آفس میں جاب کرتے ہیں، وہاں کوئی 18ویں گریڈ پر ہے، 19ویں گریڈ پر ہے، یا کوئی آپ سے اوپر کا ہے، تو آپ پر اس کا احترام بھی لازم ہے. یہ صرف دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے. جو یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ ہیں، کالجز میں ٹیچر ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ پرنسپل کا احترام کریں، کیونکہ اس کا عہدہ آپ کے عہدے سے اونچا ہے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انزل الناس، یہ حدیث یاد کر لیں، انزل الناس منازلہم، لوگوں کی جو منزل ہے، منزل کا مطلب مرتبہ، تو ان سے اسی طرح سے پیش آیا کرو. کیونکہ جو اونچے مرتبے والا آدمی ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بے عزتی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے، اور جو نیچے مرتبے والا آدمی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بے عزتی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. آپ گلی میں کوئی سویپر ہے، جھاڑو دینے والا ہے، آپ اس کو ابے تبے کہہ دیں، گالیاں دے دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو ہنس کے چلا جائے گا. بولے کہ وہ آپ ایک دیں گے وہ 6 اور نکال کے دے دے گا آپ کو. آپ ایک گالی دیں گے وہ 6 اور نکال دے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی بے عزتی اس میں محسوس نہیں کرتا. لیکن آپ محلے کا ناظم ہے، کونسلر ہے، آپ اس کو تھوڑا سا فحش بات اس کے سامنے کریں گے تو وہ تلملا جائے گا. تو اسلام نیچرل مذہب ہے، نیچرل فطری مذہب ہے، تو اس نے لوگوں کے فطری جذبات کا خیال کیا ہے. اسلام نے فطری جذبات کا، کہ ایک اونچے طبقے کے آدمی کو اپنی تھوڑی سی بے عزتی بھی برداشت نہیں ہوتی، اور ایک نیچے طبقے کے آدمی کو بہت زیادہ بے عزتی بھی برداشت ہو جاتی ہے. تو ان مراتب کا شریعت نے خیال رکھا ہے. ہاں یہ ضرور بتا دیا کہ یہ صرف دنیا کی حد تک ہیں، آخرت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آخرت میں ممکن ہے یہ گلی میں جو جھاڑو دینے والا بھنگی ہے یہ صدر مملکت سے زیادہ اونچے مقام پر ہو، اس لیے کہ یہ جھاڑو پابندی سے دیتا تھا اور جتنا کماتا تھا وہ حلال تھے. اور ایک صدر مملکت ممکن ہے کہ جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہو، اس لیے کہ اس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی اس نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی. مگر یہ آخرت میں ہے. دنیا میں ہمیں حکم کیا ہے کہ دنیا میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کا مرتبہ زیادہ ہے اس کا احترام زیادہ کرنا ہے، جس کا مرتبہ کم ہے اس کا احترام کم کرنا ہے. اب میں ایک اور مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھو، ایک آفس میں یا ایک فیکٹری میں کوئی سیٹھ صاحب ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑھی بھی نہیں ہے ان کی، اور بھی بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز میں وہ مبتلا ہیں. اور ان کے ملازموں میں ایک شخص ہے، تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا، داڑھی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے. تو آخرت کے لحاظ سے عزت دار کون ہے؟ بولو نا بھائی. جس نے 4 مہینے لگا لیے، داڑھی ہے، تہجد گزار ہے. لیکن اب یہ داڑھی والا تہجد گزار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سیٹھ کا ادب نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے افضل ہوں. یا اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم اس کا احترام زیادہ کریں گے، اپنے سیٹھ صاحب کا کم کریں گے. یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ دنیا میں مرتبہ کس کے پاس ہے؟ سیٹھ صاحب کے پاس، کیونکہ آپ اس کے ملازم ہو، اور ملازم پر لازم ہے کہ وہ احترام کرے اپنے بڑے کا. یہ دنیا کے لیے ہے. ہاں آخرت جو اصل ہے اس میں پھر یہ اس کا احترام کر رہا ہوگا. یہ اس سے کہے گا سیٹھ صاحب کہ یار میں آج جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میں تیری تنخواہ وقت پہ دے دیا کرتا تھا، تو اللہ سے کچھ سفارش کر لے میرے لیے بھی کہ مجھے بھی اللہ بچا لے. پھر یہ اس کے پاؤں جو ہے نا پاؤں چومے گا اور پاؤں پہ ہاتھ لگائے گا. یہ اس کا احترام آخرت میں کرے گا. آخرت کے اصول بالکل الگ ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جو ہمیں کسی کو عزت دینی پڑتی ہے تو اس سے احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں کہ ہم کیوں کسی کو عزت دیں. بھائی یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال. لیکن دنیا میں بہرحال آپ کو دینی پڑے گی. اور یہ میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ آج دفتروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، گھروں میں دیندار لوگ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے. انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم زیادہ نیک ہیں تو ہم اس بے نمازی کا احترام کیوں کریں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم جب نیک ہیں، میں زیادہ نیک ہوں تو میں اپنے بڑے بھائی کا احترام کیوں کروں؟ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ کرتا ہے، تو میں کیوں کروں؟ میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے کہ میرے والد جناب ایسے ہیں، میرے ابا ایسے ہیں، اور میرے ابا کی یہ غلطی اور میرے ابا ایسے، تو یہ میں ایسے ابا کو مانتا ہی نہیں.
میں ایسے ابا کو مانتا ہی نہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے داڑھی کیوں رکھی؟ اللہ نے حکم دیا. آپ نے زکوٰۃ کیوں دی؟ اللہ نے حکم دیا. تو جس اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی اللہ نے باپ کے احترام کا بھی حکم دیا ہے. اور اس اللہ نے بتا دیا کہ باپ کے احترام کرو، چاہے وہ نمازی ہو یا بے نمازی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور باپ اتنا بڑا کافر کہ صرف کافر نہیں بلکہ اولاد کو کفر پہ مجبور بھی کرتا ہے. یعنی اولاد کا عقیدہ بھی خراب کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. پھر بھی اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. دنیا کا لفظ لگا دیا اس میں کہ دنیا میں اس کا مرتبہ زیادہ ہے، تمہارا کم ہے، اگرچہ وہ کافر ہے اور اتنا بڑا کافر کہ تمہیں کفر پہ مجبور کر رہا ہے، لیکن دنیا میں اس کا مرتبہ زیادہ، تمہارا مرتبہ کم، لہذا دنیا میں تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ دنیا کے لفظ میں بتا دیا کہ آخرت میں وہ تمہارا محتاج ہوگا. تو پہلے آخرت آنے تو بھی دنیا کے اصول دنیا میں چلیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال؟ آ گئی یہاں تک؟ چلو بھائی. تو دیندار لوگوں کو چاہیے کہ بھائی جو قابل احترام ہو اس کا احترام کیا کریں. دولت مند آدمی کو اپنی عزت کا خیال زیادہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دفتروں میں اب میں نے دیکھا ایک دفعہ ہم لوگ دو صاحب گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا وانا کھانے، تو ہمارے ساتھ ایک اور تھے، وہ داڑھی والے تھے. ماشاءاللہ داڑھی والے ہی اکثر زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ کھانے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو انہوں نے ہوٹل کے مالک کو اتنے برے طریقے سے سنائی ہے، ایسی بد اخلاقی. وہ اتنا بدگمان ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ آپ کی داڑھی ہے، یہ آپ کو یہ بولنے کا اسٹائل ہے. تو ان کو جب داڑھی کا حوالہ دیا تو انہوں نے اور سنانا شروع کر دی کہ میری داڑھی کا میرے اخلاق سے کیا تعلق. تو حالانکہ چپ ہو جانا چاہیے، اپنی عزت کی خود حفاظت کرنی چاہیے انسان کو. کھانے میں اگر وہ ہے تو آپ اس کو تمیز سے بتا دیں کہ یار یہ غلط ہے، لیکن اس پہ اتنا زیادہ کہ وہ دینداروں کا ایک جو امیج خراب ہوتا ہے، اس سے اخلاق کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی آپ کے سر پہ ہی سوار ہو جائے، ہر وقت ہی ذلیل کرتا رہے، یہ بھی غلط ہے. تو تھوڑی بہت اسٹائل کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سنا بھی دی جا سکتی ہے کہ بھائی اس نے کچھ کہا تو اتنا ہی اٹھا کے ادھر پھینک دیا. اس پہ کچھ واقعات ہیں، پھر ابھی بیان تبدیل ہو جائے گا، اس لیے پھر ابھی اتنا ہی کافی ہے. تو اس آیت میں پہلا حکم کیا دیا گیا؟ رسول کا احترام کرو. اور احترام میں دو چیزیں بیان کی، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے اور ایسے نہ پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو بڑوں کے احترام میں بھی کیا ہے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہ ہونے دو. اور ایک بہت اہم بات یاد رکھیں کہ جب بڑے کسی محفل میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوں تو چھوٹے کو درمیان میں بغیر اجازت کے بولنا یہ بھی بے ادبی ہے. یہ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول کی بات سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ رسول کی بے ادبی. تو والدین کی بات سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ والدین کی بے ادبی. علماء کی محفل میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ علماء کی بے ادبی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو جو چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا وہ زیادہ فنٹر بن رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کے ذہن میں کوئی دلیل ہوتی ہے جو بڑوں کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، تب اس کو چاہیے چپ کر کے بیٹھا رہے. جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں بول دوں گا. صحابہ کرام اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا سب صحابہ سے. صحابہ کو اشکال یہ تھا کہ حضرت عمر عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو بالکل نوعمر ہیں، بچے ہیں اور بڑے بڑے مشائخ صحابہ ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، نہیں یہ واقعہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے وہ بھی نوعمر تھے. تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر. تو حضرت عمر نے پوچھا صحابہ سے کہ اس میں اس آیت میں کس طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے. سب صحابہ خاموش رہے.
بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے اس کا جواب معلوم تھا، وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد نصرت آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، دین اب غالب ہو گیا، لہذا اے نبی اب آپ اللہ کی تسبیح اور حمد میں لگ جائیں. جب کام مکمل ہوتا ہے تو تسبیح اور استغفار ہوتی ہے نا. تبلیغ والے جب گشت کر کے واپس آنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بھائی اب استغفار کرتے ہوئے واپس چلو. تو کام جب کمپلیٹ ہوگا استغفار کرتے ہوئے واپس، تو نبی تو ہے ہی داعی، نبی کو تو اللہ نے پیدا ہی دعوت کے لیے کیا. نبی کی واپسی نہیں ہے کام سے. واپسی کا مطلب یہ کہ نبی کو جو کام دیا تھا اب وہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اب نبی دنیا سے جائیں گے، کیونکہ نبی کا دنیا میں رہنے کا مقصد اور کوئی نہیں ہے. ہم تو واپس آ جاتے ہیں نا گشت کر کے، اس لیے کہ ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہیں. گشت کر کے واپس آ گئے، چلو بھائی اب یہ کریں گے، اب کھائیں گے پیئیں گے. نبی تو دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے. نبی کا بنیادی کام کیا تھا؟ دعوت. جب وہ کمپلیٹ ہو گئی تو اب اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اب آپ استغفار میں لگ جائیں، کیونکہ اب آپ کی موت کا وقت آ گیا. یہ کیسی علمی بات تھی کہ نہیں تھی؟ کتنی زبردست. لیکن عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے حیا آئی اس بات سے کہ اتنے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے، کوئی جواب نہیں دے رہا، درمیان میں جواب دے دوں. یہ احترام تھا، احترام. اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بحث چل جاتی ہے، بس یہ شو کرنا ہوتا ہے مجھے بھی آتا ہے، یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ مجھے بھی آتا ہے. ہمارے حضرت کے دور میں ایک دفعہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ان سے غلطی ہوئی تو پیچھے سامع نے ایک آدھ دفعہ بتایا ہوگا یا نہیں بتا پایا، تو وہ تیسری صف سے بار بار کوئی بندہ بول رہا تھا. بھائی اب سامع کو اس لیے کھڑا کیا نا کہ یہ بولے. اب ہر آدمی اگر بولنا شروع کرے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو کبھی ادھر سے آواز آ رہی، پھر وہ بندہ ادھر جا کے کھڑا ہوتا تھا، وہاں سے آواز. تو نماز کے بعد حضرت نے اس کو بلایا، حضرت نے فرمایا ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بھی آتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بھی آتا ہے. پتا چل گیا، اب آپ چپ کر کے، مطلب یہ کہ اب آپ جو ہے نا چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، ہمیں پتا چل گیا کہ آپ کو بھی آتا ہے. تو خام خواہ میں جو ہے نا ہر بحث میں اپنی وہ جھاڑنا. جب پوچھیں، ہمارے ہاں جب مجلس تحقیق ہوتی ہے مدرسوں میں، جو مختلف مسائل آتے ہیں نا مجلس تحقیق، تو علماء کا جو اجلاس ہوتا ہے جس میں جب مفتیان کرام بیٹھتے ہیں دارالعلوم کرنگی میں یا جامعۃ الرشید میں یا کہیں بھی، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے جونیئر ہیں نا وہ چپ چاپ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے تحقیقی مقالے لے کر آتے ہیں، پوری تیاری کر کے آتے ہیں. لیکن بات ہوتی ہے بڑوں کے درمیان. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جونیئر کہ یہ بڑے کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں مسلسل، تو وہ بولے گا نہیں، وہ پرچی پہ لکھ کے چپکے سے پکڑا دے گا. سمجھ رہے؟ پھر وہ پرچی دیکھ لیتے ہیں، اچھا بھائی یہ انہوں نے ایک عبارت پیش کی ہے فلاں کا قول یا فلاں حدیث، یہ تو بالکل مسئلہ ہی مک گیا، بھائی یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. وجہ کیا؟ اگر بولیں گے تو کیا ہوگا، یہاں سے میں بولوں گا، وہاں سے وہ بولے گا، وہاں سے وہ بولے گا. ایک کھچڑی. جیسے اسمبلی میں دیکھا نا ہمارے جب قانون پاس ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، ادھر ہنس رہا ہے، وہ ادھر سے اٹھا کے. خدا کی قسم ہم نے تمیز سیکھی ہی مدرسوں میں ہے، جبکہ آج کل جو کہا جاتا ہے نا مدرسوں میں تمیز نہیں ہے، مدرسے والے دہشت گرد ہوتے ہیں. تمیز ہے ہی مدرسوں میں الحمدللہ. یعنی بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ تو ہر جگہ ہی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ہم نے اپنے اکابر میں دیکھا ہے نا، ان کی بات کرنے کا، ان کے بات کرنے کا طریقہ، بات کیسے کی جاتی ہے، ڈیبیٹ کیسے کی جاتی ہے، بحث کیسے کی جاتی ہے، یہ تمیز ہمیں ان میں نظر آئی ہے. کیسے بات کرتے ہیں، دوسرے کی بات کو سننے پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، اپنی بات کرنے پر کم زور لگاتے ہیں. جب تک کوئی کہتا نہیں کہ آپ بھی کچھ بولیں تو بولتے ہی نہیں ہیں. اور جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بٹھا دو کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے، پھر دیکھو دوسرے کو بولنے ہی نہیں دے گا، بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ادب. اپنے اس جیسے ساتھی بیٹھے ہوں پھر تو چلو ٹھیک ہے، اس میں بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی طریقہ ہے کہ آپ کسی کو پہلے بات اس کی مکمل سنیں پھر اپنی بات کریں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹیلی ویژن میں جو اینکر حضرات ہوتے ہیں، یہ بھی سامنے والے کو اپنی مرضی کے خلاف اگر سامنے والا بات کرے گا اس کو بولنے نہیں دیں گے. اینکروں کو جو ہے نا ایک موضوع دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ پیغام دینا ہے دنیا کو، یہ پیغام دینا ہے.
اب اس پیغام کے خلاف جب کوئی بات کرے گا تو یہ اسے درمیان میں روک دیں گے, اچھا جی ایسا ہے, ایک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. وہ بریک میں بیچاروں کی بریک لگ گئی, اور جب ان کی مطلب کی بات شروع ہوگی تو بریکیں فیل ہیں, پھر کوئی بریک نہیں آئے گی. تو یہ ٹی وی والوں کو ایک دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس پہ بات کرنی ہے, تو وہ پھر اسی پہ بولتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اصول یہ ہے کہ اینکر کے سامنے بھی بیٹھ کے اگر بات کی جائے تو پہلے اس سے بتایا جائے کہ جب تک میری بات کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ جو ہے بریک کا وقت نہیں, اگر بریک کا وقت ہے تو بتا دیں, میں بریک کے بعد بات کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ادھوری بات کان میں پڑتی ہے اور وہ لوگ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور وہ کاٹ دیتا ہے وہاں سے. تو اس کا طریقہ بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا کسی بندے سے, کون سا فرقہ تھا وہ میں نام نہیں لوں گا کہ خام خام میں فرقہ واریت پھیلتی ہے اس سے. تو ایک فرقہ تھا, اس سے میرا مناظرہ ہوا. تو جب ہم بیٹھے آمنے سامنے بحث کرنے کے لیے, اس نے بہت سے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا نا, تو میرے سے بات چیت ہوئی تو میں نے ٹائم رکھا عشاء کے بعد, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جیسے ہی جب یہ ہارنے لگے گا نا تو یہ فوراً کہہ دے گا کہ ابھی انشاءاللہ مجلس برخاست کرتے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا تو کل ملیں گے, اور کل کس نے دیکھی ہے. تو میں نے اس کو ٹائم دیا عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کا, ٹھیک ہے, چھٹی بھی تھی میری. یہ شرارتی ہوتے ہیں یہ باطل لوگ جتنے ہیں نا, یہ ان کا یہ اصول ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں نا کہ پلڑا ادھر کو جا رہا ہے تو ظاہر ہے انسان کے ساتھ 10 تقاضے لگے ہوئے ہیں, کبھی واش روم میں جائے گا, کبھی کھانے کا, کبھی گھر سے فون, کبھی. تو میں نے کہا بھائی عشاء کے بعد فجر تک. تو اسی سے بیچارہ کافی پریشان ہو گیا. تو عشاء کے بعد ہم نے بیٹھے, میں نے گھر سے چائے وائے منگوائی تھرموس میں, بھائی یہیں بیٹھے رہو, کہیں سے اٹھ کے جانا نہیں ہے. تو اب وہ الٹی سیدھی باتیں, اس مسئلے کی دلیل حدیث سے, اس مسئلے کی دلیل حدیث سے, میں نے اس کو دلیلیں دینا شروع کی. تو پہلے میں نے اسے بتایا کہ پہلے ایک اصول طے ہوتا ہے بحث کا. پہلے یہ اصول کہ کیا ہر مسئلے کو حدیث سے ثابت کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. میں ہر مسئلے پر حدیث اس وقت پیش کروں گا کہ جب میرا یہ نظریہ ہو کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. تو پہلے اس اصول پہ بحث ہوگی. اگر یہ اصول ہی غلط ثابت ہو گیا تو پھر تو گل یہیں سے ہی مک گئی نا, یہیں سے گل مک گئی. تو وہ اس اصول پہ ہی کافی ٹائم لگا, لیکن وہ پھر بالآخر بھاگ گئے, کہہ رہے نہیں میں نہیں جاؤ, یہ تو کوئی عجیب, یہ تو منطقی بحث کر رہا ہے. منطقی بحث کیا بھائی, پہلے اصول قواعد ضوابط طے ہوتے ہیں, ورنہ میں آپ کو آپ کے خلاف ایک دلیل دوں گا, آپ پینترا بدل کے دوسرا اصول گڑھ لو گے. اس کے خلاف دلیل دوں گا تو یہاں سے پینترا بدل کے ایک تیسرا اصول لے آؤ گے. ایسے مرغوں کی طرح لڑائی ہوتی ہے نا, صبح تک مرغے ایک دوسرے کو چونچ مار رہے ہوتے ہیں, جہاں ملے وہاں مارو بس اس کو, کبھی آنکھ پہ مارو, کبھی جناب اس کے ناک پہ مارو, بس جہاں چونچ ملے. تو ایسے فائرنگ ہوگی بے تکی سی. تو بحث کے اصول ہوتے ہیں بلا وجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے نہا عن کثرت القیل والقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال کی کثرت سے منع کیا ہے, بلا ضرورت کی بحث مباحثے سے منع کیا. اس سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے, ذکر اذکار کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. تبھی آپ دیکھیں جو لوگ یہ زیادہ مناظرے کرتے ہیں اور ہر وقت بحث مباحثہ کرتے ہیں, ان کو نمازوں میں مزہ نہیں آتا, تلاوت میں مزہ نہیں آتا, عبادت سے بالکل جاتے ہیں, وہ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. تو جلدی میں یہ سورت کے 2-3 احکامات کو کمپلیٹ کروں. تو علماء کا بھی یہ ادب ہے کہ ان کو اس طرح نہ بلایا جائے گھروں سے باہر کھڑے ہو کر. ماں باپ کا بھی یہ ادب ہے, گھر میں جب والدین بات چیت کر رہے ہوں تو اولاد کو چاہیے چپ کر کے بیٹھی رہے آرام سے. کوئی بہت اہم بات آئے تو ادب احترام کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھ دی. اس طرح سے والدین کا احترام ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا احترام ہوتا ہے. اور اللہ نے اس آیت میں ایک اور حکم دیا, ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, بلکہ اس سے پہلے حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کے بغیر آگے اس کو نقل نہ کرو. آج واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ بس جو خبریں آ رہی ہیں اٹھا کے. آپ کو معلوم ہے ابھی حج پہ ایک خبر آئی تھی عمر چند دن پہلے کہ ایک نابینا کو بینائی مل گئی مسجد حرام میں. ویڈیو آئی تھی, دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے. میرے پاس بھی وہ واٹس ایپ پہ وہ ویڈیو آئی, میں نے آگے نہیں چلایا اس کو, نہ بیان میں اس کا ذکر کیا, کیونکہ بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ واقعی اوریجنل ہے یا فیک ہے. کسی کو بھی کھڑا کر دو اور ایسے بنا لو. لیکن مجھے پھر اس کی تصدیق ہو گئی. میں نے کل بیان میں بتایا نا, مولانا مکی صاحب کے بیٹے تھے تو وہ دسترخوان پہ بات چیت ہوئی, تو وہیں ایک اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جامعۃ الرشید سے فارغ تھے, وہ ہمارے بڑی اچھی گپ شپ تھی. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا, انہوں نے واٹس ایپ کے حوالے سے نہیں. انہوں نے کہا میں حرم میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا, وہ خوشی سے رو رہا ہے اور پاگل ہو رہا ہے. میں نے جا کے پوچھا کیا وہ, اس نے کہا میں اندھا تھا اور میری اللہ نے
بینائی واپس لوٹا لی. تو یعنی وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. پھر مجھے یقین آیا, میں نے کہا آپ عینی شاہد ہیں, ایسے تو نہیں آپ بھی سن کے بتا رہے ہو. کہہ رہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کی قسم. تو پھر مجھے یقین آیا کہ واقعی یہ واقعہ درست ہے. پھر اس ویڈیو کو آپ آگے چلا سکتے ہیں. تو ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کس دعا مانگی اس نے حرم میں, اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی. ایسے بہت واقعات ہیں بینائی واپس آنے کے, ایک نہیں ہے, ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ حرم میں بیت اللہ میں دعا مانگی اور اس کی بینائی واپس لوٹائی. بہت واقعات ہیں. تو ایسے بغیر اطلاع برما کے بارے میں جو تصویریں شائع ہوئی ہیں ان میں بہت ساری تصویریں اوریجنل ہیں, لیکن جب میں برما گیا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا, جو وہیں کے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری فیک بھی تھی. جب ایک حادثہ ہوا ہے نا تو اب جلے ہوئے کنٹینر وہ بالکل درست تھے, کنٹینروں میں جلایا گیا, لیکن اب فیس بک پہ لوگوں نے کیا کیا, جہاں بھی دنیا میں کوئی جلا ہوا ہے نا اٹھا کے برما کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹی تصویر بھی پکڑی جائے تو لوگ پھر پورے واقعے کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, پورے واقعے کو. اس لیے قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ جب تک خبر کی تصدیق نہ ہو جائے, اطمینان نہ ہو جائے, اس خبر کو آگے نقل مت کیا کرو. ایسے جو بھی جلے ہوئے آ رہے ہیں اٹھا اٹھا کے جناب ان کی ساری تصویریں اٹھا کے ڈالی جا رہی ہیں. تو مجھے وہاں بتایا کہ یہ واقعہ جو تصویر ہے یہ امریکہ میں کوئی واقعہ ہوا تھا, کوئی آگ لگ گئی تھی اس کی ہے, یہ بھی برما کے کنٹینر میں بھر کے اس کو بھی جناب ادھر فیس بک پہ شائع کر دیا لوگوں نے. تو یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے. اور ایسی خبریں بہت چلتی ہیں, امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے جس میں گستاخی کی ہے اور فوراً اس کو 100 لوگوں تک پہنچا دیں. اللہ کے بندو, پہلی بات اس کی کیا دلیل ہے کہ اس نے بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے, اور اگر بنائی ہے تو اس نے تو بنائی ایک جگہ اور آپ اس کی تشہیر کر کے جو کام وہ نہیں کر سکا وہ آپ پبلسٹی کر دیتے اس کی. جس نے نہیں بھی دیکھی وہ بھی کہے گا یار میں تو دیکھوں. برائی کی بات کو دبانا چاہیے, پھیلانا نہیں چاہیے. مظالم کو تو ہم اس لیے بیان کریں گے تاکہ لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو, وہ اٹھیں کہ بھئی ظالم کے خلاف لڑو یا ظالم کے خلاف جو مظلوم کی مدد کر سکتے ہو کرو. لیکن اس قسم کی کیا امریکہ گستاخانہ فلم بنائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اس کا سینما گھر ہے, اس کی فلمیں ہیں, وہ جو مرضی کرے, ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے خلاف؟ جو کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ جب وہ گستاخانہ فلم بنائے تو ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. صرف یہ کام ہو سکتا ہے جس سے ان کو زبردست دھچکا لگے گا, لیکن تمام مصنوعات کا نہیں. قانون ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو آسان ہو, قابل عمل ہو. آپ نے کسی کو ایسی سزا دے دی جو اس کے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے تو وہ سزا پر عمل ہی نہیں کرے گا. ہمارے ہاں یہ مطالبہ کیا گیا کہ تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اب جب جس مفتی نے فتویٰ دیا نا تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے تو وہ خود پریشان تھا کہ تمام چیزوں کا بائیکاٹ کروں گا تو میں گھر کیسے چلاؤں گا اپنا, میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا. وہ پھر زمزم کولا آ گئی, مکہ کولا آ گئی. جب اس نے مکہ کولا پی تو اس کے گلے میں اتنے موٹے موٹے ٹونسل نکلنا شروع ہو گئے, مکہ کولا, ٹھیک ہے, اور نہ اس میں ذائقہ ہے. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گولے گنڈے والے سے کوئی شربت خرید کے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے. تو ایک چیز قابل عمل نہیں ہے, قابل عمل نہیں ہے تو اس کو کیوں. میں اسی وقت سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں بائیکاٹ کرو, یہ نہیں ہو سکتا. جب تحریک ریشمی رومال چلی ہے اور علماء نے, ہندوستان کے علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ انگریز کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی, فرمایا کہ نہیں ہو سکتا بائیکاٹ. ایسی بات نہ کریں, جو لوگ عمل نہیں کر سکتے اس سے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت گورا اپنی اتنی مصنوعات انڈیا میں پھینک چکا تھا کہ آپ کی زندگی اسی پر موقوف تھی. ایک ایک چیز ان کی آ رہی ہے, پیمپر بھی ان کے آ رہے ہیں, ہگائی متائی کا انتظام بھی وہ کر کے دے رہے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا, کھلائی پلائی کا انتظام بھی وہ کر کے دے رہے ہیں, اور کھلائی پلائی بھی ان کے ذمے, باقی ساری چیزیں بھی ان کے ذمے, ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے. تو اس میں پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چند مخصوص مصنوعات جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں, ان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کا بہت زیادہ سبب ہے, ان چند مصنوعات کے بارے میں ایک تحریک چلائی جائے کہ بھئی ان کا بائیکاٹ کیا جائے, اور اس کے آلٹرنیٹ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا حوالہ بھی دیا جائے کہ آپ جب دکان پہ جائیں تو یہی چیز اس کمپنی کی بھی ہے, اس کمپنی کی بھی, معیار دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے تو یہ والی خرید. اس طرح چند 5-10 چیزیں ہوں تو پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسے ہی اٹھا کے ہر چیز کا یہ نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں, تو یہ کام ہوتا نہیں ہے. تو پھر وہ فوراً وہ شائع کر دیا کہ وہ گستاخانہ یہ بنایا ہے, گستاخانہ. اور یہ یاد رکھو, جو گستاخانہ کارٹون خدا نخواستہ کوئی بنائے, اس کارٹون کا دیکھنا بہت بڑا جرم ہے.
بہت بڑا جرم ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کیا بنایا ہے. نبی کی طرف منسوب کر کے کوئی چیز بنائی گئی ہو, اس کو کیسے دل گردہ ہے آپ میں کہ اس کو دیکھ لیتے ہو, اس کی طرف توجہ نہ دیا کرو. تو یہ ایک اللہ نے حکم بیان کیا. اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, باقی انشاءاللہ اس پر کل بتاؤں گا. تیسری جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ بات ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو. ہے تو اصل میں یہ آیت دو جماعتوں میں باقاعدہ قتال ہو جائے, لیکن ظاہر ہے یہ صلح تو پھر حکمران کوشش کریں گے اونچے طبقے کے, ہمارے بس میں تو نہیں ہے یہ. تو ہم چھوٹے پیمانے پر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, چھوٹے پیمانے پر, ان میں صلح کی کوشش ہم کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کا جھگڑا بدگمانی ہوتی ہے تو بجائے ان کو قریب کرنے کے اور زیادہ دور کیا جاتا ہے, اور کان بھر بھر کے نا جا جا کے اس کے اور زیادہ دور کیا جاتا ہے. اس میں مزہ بہت آتا ہے انسان. کسی کو لڑوانے کا جو مزہ ہے وہ دودھ جلیبی میں نہیں ہے, یہ حقیقت. کسی نے پوچھا نا کہ سب سے مزیدار کھانا کون سا ہوتا ہے, تو کہا وہ والا کھانا جو کھانا بھی چل رہا ہو اور کسی تیسرے کی غیبت بھی چل رہی ہو. اس کھانے کا جو ٹیسٹ ہے, چاہے مسور کی دال ہو, بڑا مزہ آئے گا. اور غیبت کے بغیر اگر کھائیں گے تو وہ مزہ ہی نہیں آئے گا. غیبت کے ساتھ جب کھائیں گے نا تو مزہ پتہ ہے کیوں آئے گا, اس میں گوشت کا تڑکا لگ جائے گا. غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ مردار کا گوشت ہے, جس کی غیبت کر رہے ہو اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو, تو اس میں گوشت کا ذائقہ آ جاتا ہے. ایک دلچسپ آپ کو لطیفہ سناؤں اس پر. ایک عرب پہلے فقہی مسئلہ سمجھے, اس سے یہ لطیفہ سمجھ میں آئے گا. مسئلہ یہ کہ بہت سے فقہا کے نزدیک وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب پاک ہے. جیسے بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, یہ حلال جانور ہے نا, تو ان کا پیشاب کیا ہے, پاک ہے بہت سے فقہا کے نزدیک. ہمارے نزدیک پاک تو نہیں ہے لیکن ایسا ناپاک بھی نہیں ہے جیسے کتے اور بلی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے یا انسان کا پیشاب جیسے ناپاک ہوتا ہے. ہمارے ہاں ناپاک ہے مگر نجاست خفیفہ, یعنی اگر کپڑوں پہ لگ بھی جائے تھوڑا بہت تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جب تک 1/4 لباس خراب نہیں ہوگا آپ کا. تو لیکن مشہور یہی ہے کہ جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے. ما یؤکل لحمہ فبولہ طاہر, جس کا گوشت کھایا جاتا ہے, عبارت فقہ کی یہ ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب کیا ہے, پاک ہے. تو اب ایک آدمی جو ہے نا, 2-4 آدمی ایک بدو کی غیبت کر رہے تھے اسی کے گھر کے قریب کھڑے ہو کر. وہ کھڑکی میں سے سن رہا تھا کہ میری برائیاں ہو رہی ہیں. اس نے کھڑکی میں سے پیشاب کرنا شروع کیا, اوپر فلیٹ میں تھا, ان کے اوپر پیشاب پھینک رہا ہے, وہ دھار ان کے اوپر گر رہی ہے. یہ غصے سے اوپر دیکھے یہ کیا ہے, تو اس نے فوراً فقہ کی بات پڑھی, ما یؤکل لحمہ فبولہ طاہر, جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا گوشت کھا رہے ہو تو میرا پیشاب تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی گھبرانی. ایسا سمجھو جیسے بارش ہو رہی ہے آسمان سے, شاور لے رہے ہوتے. تو جب بھی کوئی آپ کی غیبت کرے نا, بالٹی میں مگے میں پیشاب بھر کے اس پہ ڈال دیا کریں, بولے میرا تو پیشاب تیرے لیے بہرحال پاک ہی ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لڑوانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور یاد رکھو گھر کا جو ماحول ہے نا, گھر کا ماحول, اس کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. گھر والے اگر آپس میں لڑیں گے اس کے جو نقصانات ہیں, دین تباہ ہوتا ہے. جو گھر اللہ نے بنایا سکون کے لیے, اسی میں اگر لڑائی ہوگی تو کہاں جائے گا وہ گھر. تو اس لیے ہوتا ہے تھکا ہارا انسان جب گھر میں آئے تو گھر میں اس کو سکون ملے. اب گھر میں ہی بندہ آ رہا ہے تو اس کو وہیں لڑائیاں, باپ بھائی سے لڑ رہا ہے, جو ہے نا وہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں, ماں بیٹی آپس میں لڑ رہے ہیں. تو گھر میں جوڑ پیدا کرنے کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. اور گھر میں جوڑ پیدا کرنے میں یا توڑ پیدا کرنے میں عورت کا مرد سے زیادہ کردار ہوتا ہے. گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا, ان میں زیادہ تر ان لڑائیوں کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ, اور گھر میں جوڑ پیدا کرنے میں بھی کس کا ہاتھ ہوتا ہے, عورت. تو خواتین کو اس بات کا بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے کہ غیبتیں کر کر کے, بہتان تراشیاں کر کر کے بھائی کو اپنی بھابھی سے لڑوا دینا, بہو کو ساس سے لڑوا دینا, اور جا جا کے الٹی الٹی باتیں کرنا, ناشکری کی باتیں, اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بہت بڑے فساد کی چیز ہے. اللہ تو قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, مسلمانوں میں صلح کی کوشش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو
گھر میں محبت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے, جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے, اس کو جھوٹ پہ بھی ثواب ملے گا. اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے تو ثواب ملے گا اس پہ آپ کو. ہوتا کیا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا کہ اس کا میاں جو ہے نا کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں ہے, فوراً جا کے بیوی کو شکایت لگا دی. اب بیوی کو شکایت لگا دی تو بیوی کے دل سے میاں ہمیشہ کے لیے گر گیا. بیوی کو نہ بتاتے میاں کو بتاتے, یار انسان کے بچے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا, تم کیوں ادھر ادھر آفس میں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو, ادھر ادھر کیوں گپ شپ لگاتے ہو, تمہارا گھر ہے, بچے ہیں, ان کی فکر کرو. اس کو جا کے سمجھاتے ہیں, لیکن اس کو سمجھانے کے بجائے کس کو بتا دیتے ہیں, اس کی بیوی. اب جب ایک دفعہ بدگمانی پیدا ہو گئی, اب تھوڑی وہ دوبارہ. کہ علماء کہتے ہیں کہ اعتماد بحال ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور اعتماد ٹوٹنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں, اور وہ ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ نہیں جڑتا اتنے آرام سے. تو اس کو توبہ کرا دیتے, ممکن ہے وہ بعد میں توبہ کر لیتا, ماحول درست ہو جاتا. اسی طرح بیوی کو دیکھ لیا کہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں, فوراً جا کے میاں کو شکایت لگا دی. تو اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ بھئی آپس میں ان کو جوڑ کے رکھو, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. بس یہ شکایتی جو اس طرح کی شکایتیں لگائے اس کو شکایتی ٹٹو کہا کرو, ٹھیک ہے. بولو یہ شکایتی ٹٹو آ رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت ایک دوسرے کی شکایتیں لگا کے لڑائیاں کرواتے ہیں, بھڑواتے ہیں آپس میں. تو بولو یہ شکایتی ٹٹو ہے, اس سے ذرا بچ کے رہنا. تو اچھی بات ہونی چاہیے, زبان سے جوڑ کی بات نکلے, بھائی وہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھے ہیں, سارے اچھے. اگر خراب ہے تو بولو میں خراب ہوں, بس. سب سے زیادہ خراب دنیا میں کون ہے؟ میں خراب. تبلیغ والوں میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. اب تو میں وقت نہیں لگاتا, بچپن میں جب لگاتا تھا اس وقت. ہمارے محلے میں ایک تبلیغ میں صاحب نے زندگی وقف کی ہوئی تھی, بہت بہت تقوی والے تھے وہ. تو میں نے ایک دن ان کو تھوڑی سی تعریف میں کہہ دیا, میں نے کہا اللہ کو جزائے خیر دے, آپ نے کام اٹھانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے, تبلیغ کا کام اٹھانے میں آپ کا بہت بڑا کردار. کہہ رہے ہیں بھائی میں تو بگاڑنے والے میں سے ہوں, ٹھیک ہے, میری وجہ سے تو کام بگڑا ہے. میں نے کہا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں بھائی, یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہ نہیں مانے. تواضع جو ہے نا, تواضع یہ نہیں مانے گا. اور واقعتاً جتنا بھی بولو وہ کہے گا میری وجہ سے تو کام کیا ہوا ہے, بگڑا ہے, میں نے تو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. یہی تو تبلیغ کی کامیابی کی برکت ہے. پوری دنیا میں یہ بات آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے مان لیتے ہیں, ورنہ سعودی عرب میں جماعتیں نکل رہی ہیں. ابھی میں گیا, وہاں گاؤں دیہاتوں میں جماعتیں, عربوں کی, عرب عورتیں بھی. ہندوستان کے لوگ جو ہندوؤں میں رہے ہیں, جو مسلمان, ہندوستان تو نہ معاشی لحاظ سے کوئی اتنا مضبوط تھا, اور مسلمان تو ویسے ہی انگریزوں کے غلام تھے وہاں پہ. ان سے اللہ نے کام لیا کہ مکہ مدینہ سے جماعتیں نکل رہی ہیں, اور عرب کے دیہاتوں میں, اور عرب جو گاؤں دیہاتوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا, وہاں تو چونکہ حکومتی نگرانی بہت ہوتی ہے, کیونکہ تبلیغ کے نام سے بعض دفعہ کوئی دہشت گرد بھی گھس جاتے ہیں, تو حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس طرح سے. لیکن دیہاتوں میں اتنا کام مضبوط ہے کہ اگر جماعتیں جاتی ہیں تو مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی پولیس آ گئی ان کو پکڑنے کے لیے, گاؤں والوں نے بولا جاؤ یہاں سے, گاؤں دیہاتیوں پہ کس کی چلتی ہے, تو وہ انہوں نے بھگا دیا پولیس کو. بولا نہیں بھائی ہماری جماعت آئی ہے تو ہم اس کا اکرام کریں گے. اور جماعت بھی مستورات کی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی کھجوریں, اتنے وہ ہدیے, وہ عرب تو سخی ہوتے ہیں, ایسی چیزیں لا کے ان کا اکرام کر رہے ہیں. تو یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہر آدمی کام کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں کر رہا, باقی سارے کر رہے ہیں. ہر آدمی کام کر رہا ہے اور سمجھتا کیا ہے کہ صرف میں ہی نہیں کر رہا, باقی سارے کر رہے ہیں. اور ہمارے کیا ہوتا ہے, ہر کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا اور سمجھتا ہے کہ جتنا میں کر رہا ہوں اتنا تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. پھر یہی ہوتا ہے. تو اچھا گمان رکھنا چاہیے, دوسرے اپنی طرف بدگمانی ہونی چاہیے کہ میں برا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے پرچی دی ہے, امجد صابری شہید ہے یا ہلاک, کیونکہ اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ تھے. بھائی امجد صابری کے بارے میں بہت لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں. اگر ایمان پر موت ہوئی ہے, امجد صابری مسلمان تھا, مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا, میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں. لوگ بتاتے ہیں قوال تھا. تو قوالی ہم تو جائز نہیں سمجھتے قوالی کو, مگر قوالی کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہو اور اس سے اس کا قتل حلال ہو جاتا ہو. اور جو بھی ظلمن قتل ہوگا, ناحق قتل ہوگا, یعنی ایک ایسا آدمی جو مسلمان ہے اور واجب القتل نہیں ہے, اسے کوئی قتل کر دے تو قاتل جہنمی ہے اور مقتول جنتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. چاہے وہ قوال ہو,
چاہے وہ زانی ہو چاہے وہ شرابی ہو کیسا ہی ہو. لیکن جو ظلمن قتل کیا جائے گا، کیونکہ قوالی ایسا جرم، قتل کن چیزوں پر ہوتا ہے یہ قرآن اور سنت نے بیان کر دیا، کن چیزوں پر انسان کا قتل حلال ہو جاتا ہے. ان میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جو قوالی پڑے گا وہ اس کا قتل جو ہے نا اس کا خون حلال ہو گیا، ایسا نہیں ہے. جو زنا کرے گا اس کا خون حلال ہو گیا، نہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جو شادی شدہ زنا کرے گا اس کا خون بھی ایک مخصوص طریقے سے حلال ہے گواہوں کی موجودگی میں، اور یہ سب ثابت ہو جائے، ورنہ اس کا خون بھی حلال نہیں ہے. اور کمارا زنا کرے گا تو وہ بھی 100 کوڑے ہیں، وہ بھی حکومت لگائے گی. لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو آج کل ایک وہ چل پڑی ہے کہ اٹھا کے بس کسی کو بھی مار دو، آپ کو اس کا فرقہ آپ کو پسند نہیں آ رہا یا آپ کو اس کا اسٹائل پسند نہیں آ رہا، آپ کو اس سے اختلاف ہے، تو آپ نے ٹھا کر کے گولی مار دی کہ میں نے دنیا سے گناہ کا خاتمہ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ ظلم ہے. قاتل جو قتل کرنے والا ہے اس کے بارے میں قرآن میں وعید ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو بھی کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا، اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ مسلمان گناہگار ہو یا نیک ہو، جو بھی کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر جلتا رہے گا. اور سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں نماز کا حساب ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قاتل سے حساب و کتاب لیا جائے گا. اس لیے یہ معاملے کو اتنا ہلکا نہ سمجھا کریں کہ جو بھی اٹھائے، جس کو بھی اٹھا کے آپ سے اس کو اختلاف ہے اس تنظیم سے، آپ نے اس کو اٹھا کے مار دیا. تو اس لیے امجد صابری اگر مسلمان تھا تو بھائی وہ شہید ہی ہے. باقی یہ کہ شہادت کا درجہ تو ہے، لیکن 100% یقینی جنتی کسی کو نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں شہادت ہے. اور شہادت بھی جو فقہا نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی آن دا اسپاٹ مارا جائے تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، باقاعدہ ایسے شہداء کی طرح دفن کیا جائے گا جیسے میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو دفن کیا جاتا ہے. باقی یہ کہ 100% جنتی تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے جو میدان جنگ میں شہید ہے. 100% جنتی اشارہ کر کے صرف اسی کو کہا جاتا ہے جس کی طرف نبی نے اشارہ کر کے کہا ہے. سمجھ رہے بات؟ کیونکہ دلوں کے اندر کے حالات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اس لیے 100% جنتی تو صرف انہی کو جن کے بارے میں نبی نے، جو صحابہ کرام ہیں اور خاص طور پہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے علاوہ 100% نہ میں جنتی نہ آپ جنتی. مرنے کے بعد نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولوی صاحب جنت میں گئے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے فلاں. وہ اللہ ہی جانتا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. سمجھ رہے بات؟ اور کون یہاں اعتکاف میں 10 دن تک بیٹھا رہے گا، کیونکہ یہاں اعتکاف میں بیٹھتے تو ہیں، بعض درمیان میں ٹر بھی ونجتے ہیں. ہند کو میں کہتے ہیں ٹر ونجے. تو بہت سارے پچھلے سال اعتکاف میں ایک بندہ بیٹھا، جوان لڑکا، اچھا بھلا جوان آدمی، یہ تو چھوٹا بچہ ہو جس کو امی یاد آ رہی ہوں تو بھی چل سمجھ آتی. 2 دن کے بعد آیا، کہہ رہے یار میں مولوی صاحب میرا دل نہیں لگ رہا، میں جانا چاہ رہا ہوں. میں نے بڑا سمجھایا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ یار، 2 دن تو ہو گئے، تھوڑے 8 دن رہ گئے بس، یا 7 دن رہ گئے. نہیں کہہ رہا ہے جانا جائز ہے. میں نے کہا اعتکاف توڑنا تو جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا. بہت کوشش کی، پھر بھاگ گیا. پھر میں نے جب تفسیر کے لیکچر کی ویڈیوز بنوانا شروع کی نا، وہ تفسیر کے لیکچر کی، تو ایک کیمرہ مین کو بلایا تھا انہوں نے، عثمان نے، تو وہ وہی تھا کیمرہ مین، مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا ان کا تعارف، کہہ رہے میں وہی ہوں. میں نے کہا بھائی کون؟ کہہ رہے وہ جو بھاگا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ درمیان میں لوگ بھاگتے بھی ہیں. تو ٹک کے رہ جائیں یہاں پہ، 10 دن ہے، تھوڑی اللہ اللہ کر لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.